तौफीक ऐसी आता या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूं कि हसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानों बैठिए और मजीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ाए इलाही अज़्ज़ा व जल के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم ये की शहंशाह वाला की आमद आमद है ये की शहंशाह वाला की आमद आमद है बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा ये कौन से शहे वाला की आमद आमद है बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा
بولو مرحبا یہ آج کا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے آج کا ہے کہ ڈھنگ بدلا ہے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لابے سامی کو لابے آسمان کیوں جھوما یہ کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ ہم بتانے آئے ہیں سیدھا راستہ ہم بتانے آئے ہیں یہ حق کے پردوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں دلوں کو نور کے مجھے بنانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے بچھڑوں کو ہادی بنانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد پیارے کی آمد دل کی آمد دل کی آمد نور کی آمد غیب کی آمد بولو مرحبا بولو مرحبا مجھ سے اپنی جہاں جگمگانے آئے محب سے اپنی کوچے بسانے آئے ہیں نسیم فیض کے غنچے
کھلانے آئے ہیں، نسیم بیت کے غنچے کھلانے آئے ہیں، سارا کی اپنی بہاریں دکھانے آئے ہیں، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ زاہد حسین مشوانی، سینئر رپورٹر، اسلام آباد۔ دعوت اسلامی ایک تحریک ہے اور یہ تحریک دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے۔ اسلامی تشخص کے حوالے سے اب یہ ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ ساری دنیا اس کو ایکسپٹ کرتی ہے۔ دعوت اسلامی یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی پوچھے گا، لیکن اس حوالے سے جو دنیا بھر کے نہ صرف مسلمان بلکہ جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا جو پیغام ہے وہ ایک واضح پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، صاف ستھرا محبت، عشق اور اللہ کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ محبت کا پیغام ہے۔ اس سے کوئی جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے۔ مدنی چینل کا ایک بہت بڑا ایک کام ہے، ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے نہ صرف جو اس میں شرکت کرتے ہیں وہ، بلکہ گھروں میں جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ایون کہ بچے۔ میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، میری چھوٹی سی بچی ہے، جب مدنی چینل لگا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ مسلمان چینل آ گیا، چھوٹی سی 2 سال کی بچی ہے۔ اور الیاس قادری صاحب جو ہمارے ہیں دامت برکات ملاریہ، ان کو وہ جانتی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس چینل کے ذریعے گھروں میں بیٹھ کر خواتین جن تک ایک پیغام پہنچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی ان میں اویئرنیس آ گئی ہے، تو خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدنی چینل کتنا پسند کیا جاتا ہے، مدنی چینل کی کتنی خدمات ہیں اور اس سے کتنے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے، یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اب معتکف ہوں۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، اب زمزم شریف پینا وغیرہ جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہوں گے تو ضمناً یہ سب جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔
اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. یہ حسب حال نیتیں کرنی ہے. وہ کام آپ نے کرنا، وہ عمل کرنا تو نیت کرنا، ورنہ نیت نہ کرنا. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. کپڑے، بدن، داڑھی، سر کے بال سیلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بددگائی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا روزانہ بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور کی چوتھی شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشن ولادت کی دھومیں مچی ہیں. چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو براہ راست مدنی چینل پر بھی ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے اور روزانہ مختلف مجالس دعوت اسلامی کی خصوصیت کے ساتھ اس میں ان کی شرکت کی ترکیب ہوتی ہے. آج 3 مجالس کی ترکیب ہے. مجلس رابطہ برائے کھلاڑی، نشر و اشاعت، وکلا، تاجران، ذرائع آمد و رفت، ٹرانسپورٹ. ان مجالس کی آج شرکت کی ترکیب تھی اور ڈویژن فیضان مرشد کی بھی آج حاضری تھی. اور آج او بی وین جو ہے وہ دعوت اسلامی کی مدنی چینل کی او بی وین اس نے آج کوٹلی کشمیر میں حاضری دینی تھی اور وہ پہنچ گئی ہے. اور ماشاءاللہ کوٹلی کے اسلامی بھائی ٹھٹ کے ٹھٹ جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. آپ سب کو جشن ولادت مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میاں طارق ہے، میں ٹی وی اینکر ہوں، صحافی ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سیرت النبی منانے کے لیے یا سیرت النبی کے اجتماعات کرتے ہیں یا نعتیں پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر یہ سارا سلسلہ ہمارے ہاں پورا سال ہم اپنا لیں اور سیرت النبی منانے کی بجائے اگر سیرت النبی اپنا لیں اور سیرت النبی پہ عمل کر لیں تو کیا وہ زیادہ افضل نہیں ہوگی؟ مدنی چینل ایک بہترین کاوش ہے جو کہ آج کے اس دور میں کم از کم یہ ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو لے کے آ رہا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے اور اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس پہ برکت دے اور سب لوگوں کو بامراد کرے. آمین. ماشاءاللہ کتنے پیارے جذبات ہیں. سارا سال جشن ولادت مناتے رہنا چاہیے. میں بھی یہی بولتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو. یہی تو میں جھنڈے مطلب کے سبز جھنڈے ہر اجتماع میں وہ ترکیب بناتا ہوں کہ ہر اجتماع میں اپنے جھنڈے لہراتے رہے سبز. لیکن یہ کہ کوئی بھی تقریب ہوتی ہے نا وہ اپنے وقت پر ہی جمتی ہے.
کہ جس تسکو احتشام کے ساتھ ہم روشنی کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں اور گھر گھر جھنڈے لگاتے ہیں، یہ سارا سال ممکن نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا سال چرچا ہوتا رہے، یہ یوں چاہتے ہیں. تو یہ کاش عملی طور پر دعوت اسلامی میں آ کر دیکھے کہ سارا سال چرچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لے، کانوں سے سن لے. بلکہ مدنی چینل بھی جو پابندی سے سنتا رہے گا نا، اس کو بھی سمجھ آ جائیے کہ دعوت اسلامی سارا سال جشن ولادت منا رہی ہے. یعنی کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سارا سال گویا منا رہی ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اور اسوہ حسنہ کو اپنانے کا جہاں تک تعلق ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا تنظیمی اعتبار سے کوئی ثانی اس وقت دنیا میں شاید نہ ہو. اتنی بڑی تحریک کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرے اور لاکھوں کو داڑیاں رکھوا دے اور امام سجوا دے اور مسجدوں کو آباد کرے اور ڈھیروں ڈھیر نمازیوں سے مسجدیں بھر دے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے حصے میں آیا. امامے کا تصور کہا تھا پہلے؟ بڑے بوڑھے باندھتے تھے یا امام صاحبان ہوتے تھے وہ نماز کے وقت باندھتے تھے پھر اتار کے رکھ دیتے تھے. یہ میں نے خود دیکھا ہے جو عرض کروں. ایسے کئی امام ہوں گے جو باندھتے بھی ہوں گے لیکن میں بات کر رہا ہوں جنرل. لیکن آج اللہ کا کرم ہے کہ ایسے امام بھی ہیں جو سارا دن امامہ باندھتے ہیں اور عوام بھی ہے جو سارا دن امامہ باندھتے ہیں. الحمدللہ. تو سب کے سب اگر آ جائے اور یہ صحافی صاحب کے جذبات بہت اچھے ہیں، یہ بھی اگر دعوت اسلامی میں عملاً آ جائے نا، اپنے اوپر سیرت النبی نافذ کر کے آ جائے بس انشاءاللہ مدینہ آ جائے، مل جل کے انشاءاللہ کام کریں گے اور سنتیں عام کریں گے، دین کا ہم کام کریں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شاہد حسین ہے. مدنی چینل دین کی ترویج کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہم سب گھروں میں اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کے دیکھتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے مدنی چینل والوں سے کہ مطلب یہ جو کاوشیں ہو رہی ہیں اسلام کی چیزیں جو اپنے گھروں میں ہم ترویج کے لیے کام کرتے ہیں، جو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان پتہ تو ہوتی ہے لیکن ہم بعض اوقات وہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور ٹائم پہ ہمیں یاد نہیں آتی. تو مدنی چینل کے توسط سے کافی ساری چیزیں ریمائنڈ ہو رہی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اپنے مذہب کے لیے اپنے مسلک کے لیے تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن دیگر جو مذاہب ہیں ان کو اپنے مذہب کے لیے راغب کرنے کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ مطلب مسلمان یا اسلام کو قبول کرنے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ آپ کا. آپ اگر مستقل مدنی چینل دیکھتے ہوتے تو شاید یہ سوال پیدا نہ ہوتا. الحمدللہ ہمارے یہاں غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے مبلغین جب سفر پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی غیر مسلم جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور ابھی تو تعداد بھی نہیں پتہ اتنے غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں. ابھی آج بھی نگران شورا کا یہ چند روز کے لیے گئے ہوئے نگران شورا مختلف ممالک کے دورے پر تو بتا رہے تھے کہ 3 کافر مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ الحمدللہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے نا کیونکہ آپ تو صحافی ہیں، خبروں کے لیے آپ مدنی چینل کی خبریں سنتے رہے تو بھی کافی معلومات ہوتی ہے خبروں کے ذریعے. تو الحمدللہ اسلام غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. یہاں تک کہ میرا خیال پچھلے رمضان میں غالباً اسی رمضان میں یا پچھلے ربیع النور میں یہی مدنی مذاکرے میں بس کوئی سی بات نکلی تھی اور ہم نے غیر مسلموں کو درخواست کی تھی کہ آ جاؤ تم بھی آ جاؤ اسلام کے دامن میں، کیونکہ یہ اطلاع تو ہے کہ غیر مسلم بھی سنتے ہیں مدنی چینل کو، بعض سنتے یہ ہے اطلاعات. تو الحمدللہ اس میں کسی نے کچھ اپنے اشکال بھی پیش کیے اور اس طرح مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ مدنی چینل کی اس دعوت پر 2 غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے، یاد ہے نا؟ اور ربیع النور شریف گزشتہ سال اس میں کسی کو یاد ہے؟ کوئی تھا نہیں بیچارے، دوسرے نئے اچھا 2-3 کو ہے یاد، باقی آج نئے اس طرح دوسرا ڈویژن ہے وہ نہیں ہوں گے.
یہ ہم الحمدللہ کوشش کرتے رہتے. آپ بھی عملی طور پر آ جاؤ نا دعوت اسلامی، مل جل کر انشاءاللہ اسلام کو پھیلائیں گے دنیا میں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صدا گیت گاتا ہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanchannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.